بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں رغیب انعامدار اور آپ دیکھ رہے ہیں الحسنین اردو لائبریری۔ ناظرین، سلطنت بازنطینی کا اہم شہر بروسا تھا۔ امیر عثمان نے 717 ہجری میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ 10 سال تک اہل بروسا محصور رہے۔ آخرش 726 ہجری میں محصورین نے اور خان بن عثمان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی کی فوج اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ امیر عثمان خان سوغوت میں بستر مرگ پر تھا۔ اس کو بروسا کی فتح کی خبر اور خان نے پہنچائی۔ عثمان نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور ہمت و شجاعت کی داد دی اور اپنا جانشین مقرر کیا، اور خان کو اپنے پاس بٹھا کر یہ وصیت کی کہ بیٹا، اب میں موت کی آگوش میں جا رہا ہوں۔ مجھ کو اب کسی بات کا غم نہیں ہے، کیونکہ تم سا لائق بیٹا اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں، جو میری قائم مقامی اس دولت کی مجھ سے بہتر کر سکے گا۔ بیٹا، یہ وصیت یاد رہے کہ ظاہر اور باطن میں اللہ کا خوف رکھنا اور عدل کو اپنا شیوا بنانا، کہ اسی سے سلطنت کی بنیاد مضبوط رہے گی۔ رعایا پر رحم کرنا، کیونکہ ہمارے رب کی صفت رحم ہے۔ حقوق کے معاملے میں قوی اور ضعیف کو یکساں سمجھنا، شریعت حق کو رائج کرنا اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا۔ اگر میری اس وصیت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضائے الہی سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور بیٹا، آخری کہنا یہ ہے کہ بروسا کو پائے تخت بنانا اور وہیں مجھ کو دفن کرنا۔ امیر عثمان خان نے 21 رمضان 727 ہجری میں وفات پائی اور حزب وصیت بروسا میں اسے دفن کیا گیا۔ عثمان میں وہ اعلیٰ صفات تھے جو بانیان حکومت میں ہوا کرتے ہیں۔ شجاع تھا، عاقل تھا، نرم خو، یہ ضرور ہے کہ دشمن کے لیے سخت تھا، رعایا کے لیے بہت مہربان اور رحم دل، اور اس میں قیادت کا ملکہ خاص تھا۔ ارطغرل کے ساتھ 400 ترک جانباز تھے، مگر اس کے برتاؤ اور لطف و کرم سے 4000 ترک اس کے جانباز تھے، جس میں بہت کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ امیر عثمان خان میں ہمت و شجاعت غیر معمولی تھی۔ میدان جنگ میں دشمن کے خلاف خود آتا، جس سے ہر ساتھی میں دلیری کی روح پیدا ہو جاتی۔ اوبائی کے فیض و صحبت سے عثمان میں صوفیانہ رنگ تھا۔ اس کے ساتھ مجاہدانہ سرگرمی۔ عثمان کا طریقہ جنگ وہی تھا جو قرون اولیٰ کے مجاہدین کا تھا۔ پہلے امرائے روم کے پاس اعلان بھیج دیا کرتا کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار تھا۔ عثمان کو فتوحات میں بہت کچھ مال و زرات لگا۔ اس نے غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکال کر ترک سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے پاس اس میں سے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس کے رہنے کا ایک مکان بالکل معمولی درجے کا تھا، جس میں ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑے بیل اور بھیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ۔ مرنے کے بعد عثمان نے یہ اثاثہ چھوڑا تھا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی تھا، فیاض اور مہمان نواز تھا۔ اس کی رحم دلی کی ترکوں میں بہت سی حکایتیں مشہور ہیں۔ اس کے آثار خیر سے اس کی میں ایک مسجد تعمیر ہے، جس کو عثمان نے اپنے ابتدائی عہد میں بنوایا تھا۔ عثمان کے مبارک عہد میں سب سے بڑا کارنامہ اسلام کی اشاعت کا ہے۔ عثمان نے بازنطینی ایشیائی مقبوضات پر قبضہ کر کے وہاں کے نصرانی باشندوں کو اپنے اخلاق سے ایسا گرویدہ کر لیا کہ وہ بطیبہ خاطر اسلام میں داخل ہو گئے اور ترکوں سے قرابتیں قائم کر کے ترک نہیں بلکہ عثمانی کہلانے لگے۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔